اور اس وقت ہمیں جوائن کیے رہنما مسلم لیگ نون رانا ثناء اللہ صاحب نے۔ رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر ظاہر ہے ابھی مریم نواز کی آج پیشی ہے اور ابھی کچھ دیر بعد وہ قافلے کی صورت میں نکلیں گی، جانا آپ سے اشارہ ہے سر، تاریخ تو یہی رہی ہے نون لیگ کی کہ جب بھی اہم رہنما کوئی پیش ہوا ہے نیب کے دفتر تو گرفتار ہوا ہے، گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ آج کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے آپ کی پارٹی کی طرف سے کہ کیا ایسا کوئی خدشہ ہے کہ آج بھی گرفتار کیا جائے گا؟ یوں آج جمعہ تو نہیں پر کوئی دن بھی بھاری ہو سکتا ہے نون لیگ کے لیے؟ جی بالکل یہ بات درست ہے کہ اس سے پہلے جو ہے وہ نیب جو ہے وہ سرپرائز اریسٹ جو ہے وہ کرتا رہا ہے، اور اس میں بہت بڑی مثال جو ہے وہ میر شکیل الرحمان صاحب کی بھی ہے۔ میاں شہباز شریف صاحب کو بھی اسی طرح جو ہے وہ پیشی پہ کسی اور کیس میں بلایا، کسی اور کیس میں جو ہے وہ اریسٹ کر لیا۔ تو ایسی بات ہو سکتی ہے۔ مریم نواز صاحبہ کو جو ہے وہ اس بات سے آگاہ کیا گیا، لیکن یہ انہوں نے میری انفارمیشن کے مطابق انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں بیل کا کور جو ہے وہ نہیں لوں گی اور میں جاؤں گی۔ اگر وہ ایک ناجائز جھوٹے مقدمے میں ایک بے گناہ اور بے قصور خاتون کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، بڑے شوق سے کریں۔ اچھا رانا صاحب، شیخ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے جو کیسز ہیں وہ آصف زرداری صاحب کے کیسز سے بہت بڑے، اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جو آئندہ مہینے وہ آپ لوگوں کے لیے بہت ٹف ہیں، مسلم لیگ نون رہنماؤں کے لیے بہت ٹف ہیں کیسز اور پھر گرفتاریاں۔ تو سر ان کی یہ اسٹیٹمنٹ، ان کی پیش گوئی کیسے دیکھتے ہیں آپ اس سب کو؟ دیکھیں، شیخ رشید صاحب جو ہیں یہ صرف پنڈی کے شیطان ہی نہیں ہے، یہ ساتھ ساتھ شیخ چلی بھی ہیں۔ یہ اس قسم کی جو ہے وہ گفتگو جو ہے وہ میڈیا میں ان رہنے کے لیے کرتے رہتے ہیں۔ میاں شہباز شریف صاحب کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے، بالکل ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ان ٹرانزیکشن سے جن ٹرانزیکشن کے متعلق جو ہے وہ کیس بنانے جا رہے ہیں۔ اور جہاں تک سلمان شہباز شریف صاحب کا تعلق ہے، وہ ایک کاروباری آدمی ہے، ان کے پاس کوئی جو ہے وہ پبلک آفس نہیں رہا، تو ان کو جن ٹرانزیکشنز کے اوپر جو ہے وہ مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں اور پھر ان کے ساتھ ہم شہباز شریف صاحب کو بھی ملوث کر رہے ہیں، وہ کسی طور پہ بھی جو ہے وہ منی لانڈرنگ نہیں بنتی۔ اس سے ایٹ دی میکسیمم جو ہے وہ ٹیکس مینجمنٹ جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے۔ اور اس قسم کی ٹرانزیکشن جو ہے یہ جو ٹیلی گرافک ٹرانسفرز ہیں جن کو یہ ہر وقت ٹی ٹی جو ہے وہ پکارتے رہتے ہیں، تو یہ آپ کسی بزنس ہاؤس کو دیکھ لیں، کسی آپ جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ ملٹی نیشنل کمپنی کو دیکھ لیں، اس کے اکاؤنٹس میں جو ہے یہ چیزیں جو ہے وہ یہ ٹرانسفرز ہوں گی۔ تو یہ کیسے آپ کر سکتے ہیں کہ اگر ایک ملک میں ایک قانون ہے، اس قانون کے تحت لوگ ٹیکس مینیج کرتے ہیں اور ان کی تعداد جو ہے وہ لاکھوں میں، اور آپ ایک آدمی کو پکڑ لیں کہ جی کیونکہ آپ کے والد یا آپ کے عزیز جو ہیں وہ حکومت میں رہے ہیں تو لہٰذا آپ جو ہے وہ ادھر آ کے جو ہے وہ جواب دیں، اور آپ کی جو انکم ہے وہ کرائم پروسیڈ ہے، وہ بالکل بے بنیاد کیس ہے، اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس کا چلان جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا جا سکے، یا ریفرنس جو ہے یہ بالکل نیب نے جو ہے یہ جو ریفرنس پیش کیا ہے یہ خارج ہو جائے گا، اور یہ قابل اخراج ہے، اس کی کوئی سبسٹنس نہیں ہے۔ اوکے، لیٹس سی سر، یہ تمام جو باتیں آپ کر رہے ہیں کورٹ میں پروف ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، لیکن سر اس سے پہلے کے سوال کے جواب میں آپ نے کہا کہ مریم نواز نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ بیل کور نہیں لیں گی، تو سر آلریڈی وہ تو بیل پر ہی باہر ہیں، بٹ سر تنقید ہوتی ہے، ظاہر ہے جب آپ لوگ تنقید کرتے ہیں، حکومت بھی تنقید کرتی ہے آپ پر، ان کے اتحادی جماعتیں وہ بھی تنقید کرتے ہیں آپ پر، اور سر جب وہ تنقید کرتے ہیں ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ان کے پاس ہوتا ہے، اور وہ سوال ہوتا ہے بڑا نارمل سا سوال کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے کب؟ علاج کے لیے گئے تھے، دوائی لینے گئے تھے، وہ کہتے ہیں واپس نہیں آ رہے۔ آپ کے پاس کوئی اطلاعات ہیں میاں صاحب کے علاج سے متعلق، پروسیجر سے متعلق، واپسی سے متعلق؟ دیکھیں، میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کوئی باہر اپنی مرضی سے نہیں گئے، وہ ایک گورنمنٹ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے، گورنمنٹ کی کسٹڈی میں تھے، گورنمنٹ نے جو ہے وہ جو بورڈ بنایا، اس بورڈ نے ریکمینڈ کیا کہ آپ اپنے علاج کے لیے جو ہے وہ باہر جائیں، پھر اس ریکمینڈیشن کو کیبنٹ میں پیش کیا، کیبنٹ نے کہا کہ جی جو ہے وہ باہر جائیں لیکن وہ گارنٹی دیں، انہوں نے انکار کیا گارنٹی
دینے سے یا ضمانت دینے سے، اس کے بعد پھر کورٹ نے اس گارنٹی کو جو ہے وہ ختم کیا، تو وہ ایک قانونی طریقے سے علاج کی غرض سے قانونی کہہ رہے واپس آئیں سر، اور گورنمنٹ بھیجنے والی ہے، گورنمنٹ نے خود بھیجا ہے، کیبنٹ نے باقاعدہ اپروول دے کے بھیجا ہے، تو اب انہیں میری نظر میں بھی اور پارٹی کی نظر میں بھی جو ہے وہ اپنے علاج کو مکمل کروا کے ہی واپس آنا چاہیے، اور جب ان کے معالج جو ہیں وہاں پہ ان کو الاؤ کریں تو وہ واپس آ سکتے ہیں، اور پارٹی کی بھی یہی جو ہے وہ ایڈوائز ہے کہ جب تک آپ پوری طرح سے جو ہے وہ تندرست نہ ہوں یا آپ کا شافی علاج نہ ہو جائے تو آپ واپس نہ آئیں۔ رانا صاحب، جب سے آپ لوگ اپوزیشن میں آئے، شاہد خاقان عباسی صاحب آگے سے آگے دکھائی دیتے ہیں اسٹیٹمنٹس دینے کے لیے، پریس کانفرنس کرنے کے لیے، میٹنگز میں پرویز رشید صاحب بھی ہوتے ہیں، لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب بہت آگے بڑھ کر بات کرتے ہیں۔ اب اس سارے منظرنامے میں اگر یہ دو پی ایم ایل این رہنما ایک بالکل الگ الگ لائن کے اوپر بات کریں، لوگوں کے اوپر یہ واضح ہو جائے کہ یہ بالکل الگ بات کر رہے ہیں، دونوں کی سوچ بہت مختلف ہے، تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تو آپ کی پارٹی کے لیے نقصان دہ ہے، آپ کے سپورٹر کے لیے اس کے لیے ایک ڈیمیج ہے، وہ کنفیوز ہو جائے گا، اس کی تشویش بڑھ جائے گی۔ ایبسلوٹلی ناٹ، کوئی نقصان نہیں ہے، یہ سیاسی جماعت ہے، یہ کوئی رجمنٹ تو نہیں ہے کہ ڈسپلن فورس ہے اور کوئی آدمی دوسرے کے خلاف بات نہیں کر سکتا۔ سیاسی کارکن تو جو ہے وہ اختلاف رائے جو ہے وہ ہر سیاسی کارکن کی شرست میں موجود ہوتا ہے، تو اس لیے وہ آپس میں بھی اختلاف کر سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، دوسرے کی رائے سے جو ہے وہ اختلاف کر سکتے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پارٹی میں جو ہے وہ چلتی رہتی ہیں، اس کا قطعاً کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ پارٹی کے آگے بڑھنے میں جو یہ چیزیں جو ہے جو معاون ثابت ہوتی ہیں۔ ہاں، اگر پارٹی لیڈر کے اوپر جو ہے وہ یا پارٹی کی کسی پالیسی ڈیسیجن کے اوپر جو ہے وہ اختلاف ہو تو وہ پارٹی کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تمام لوگوں کا پارٹی لیڈر میاں نواز شریف کے اوپر اعتماد ہے، پارٹی ایک دوسرے پر نہیں لگتا، لیکن اعتماد ہے، اور پارٹی پالیسی اور پارٹی فیصلے جو ہوتے ہیں وہ پورے کنسنسس سے ڈیبیٹ ہونے کے بعد ہوتے ہیں، وہ وہاں پہ لوگ اختلاف بھی کرتے ہیں، لیکن جب پھر ایک فیصلہ ہو جاتا ہے تو سب اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ رانا صاحب، کرن ابھی جس طرح کہہ رہے تھے نا ایک دوسرے پر اعتبار نہیں لگتا، یہ سر یہ بات لگ بھی رہی ہے، اپوزیشن اکٹھا ہو نہیں رہی، جب بھی اے پی سی کی بات ہوتی ہے کچھ نہ کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اس بار سر مولانا صاحب نے کہہ دیا کہ وہ الگ احتجاج کریں گے، یوں تو پہلے بھی انہوں نے کیا تھا، آپ لوگ گئے تھے علامتی طور پر، احتجاج تب بھی انہی کا تھا۔ سر اس بار اپوزیشن جماعتیں ایک پیج پر آ پائیں گی، ایسی کوشش ہو رہی ہے، پاسبلٹی ہے؟ دیکھیں اس پہ کچھ جو ہے وہ، کیونکہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ علیحدہ جماعتیں ہیں، کوئی ایک جماعت تو ہے نہیں۔ جے جو آئی ایف اپنے طور پہ ایک علیحدہ سیاسی جماعت ہے، پیپلز پارٹی علیحدہ سیاسی جماعت ہے، پی ایم ایل این علیحدہ سیاسی جماعت ہے، اور ان سیاسی جماعتوں نے کل کو ہونے والے الیکشن میں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن بھی لڑنا ہے، تو اس لیے یہ تو نہیں کہ وہ ایک پارٹی ہے اور اس میں جو اختلاف ہے کوئی بہت بڑی بات ہے، لیکن اس بات پہ تمام پارٹیز میں جو ہے وہ کنسنسس ہے کہ یہ موجودہ حکومت نااہل ہے، نالائق ہے، اس نے اس ملک کی اکانومی کو تباہ کر دیا ہے، اس نے اس ملک میں عام آدمی کا جو ہے وہ جینا دوبر کر دیا ہے، اور اس کی پالیسیوں کی وجہ سے لوگوں کے کاروبار بند ہو گئے ہیں، اکانومی جو ہے وہ ایسی دلدل میں پھنس گئی ہے کہ اس سے جو ہے وہ نکلنا جو ہے وہ جوئے شیر لانے کے مترادف ہے، تو اس بات کے اوپر سارے متفق ہیں۔ ہاں، اس کے لیے کیا لاہ عمل ہونا چاہیے، احتجاج جو ہے وہ سڑک پہ ہونا چاہیے، پارلیمنٹ کے اندر ہونا چاہیے، یا اس کا کیا طریقہ کار ہو، اس کے اوپر بہرحال پارٹی کے درمیان جو ہے وہ بات چیت ہو رہی ہے، اور جیسے ہی ہماری وہ کمیٹی جو ہے وہ کسی نتیجے پہ پہنچے گی جو سیکنڈ ٹیئر ہے تمام پارٹیز کا، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اپوزیشن کی سربراہی میٹنگ ہوگی، اور اس میں بڑے مؤثر اور بڑے ورکیبل جو ہے وہ نتیجہ خیز فیصلے جو ہے وہ کیے جائیں گے، ان کے اوپر بھرپور رانا صاحب فی الحال آپ لوگ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہے، وہ کمیٹی فی الحال کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہی، مختلف ڈیٹس آتی رہی، اس کے بعد میں عید سے پہلے، پھر عید پر، پھر عید کے بعد، چلیے اب یوم آزادی آنے کو ہے، یہ فرمائیے کیا یوم آزادی کے بعد سیاسی طور پر کسی کو آزادی مل سکتی ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، یوم آزادی کے بعد ہماری تو دعا بھی ہے، کوشش بھی ہے کہ اس ملک کے 22 کروڑ عوام کو جو ہے وہ اس نااہل اور نالائق حکومت سے جو ہے وہ نجات ملے، تاکہ ملک جو ہے وہ دوبارہ ترقی کے راستے پہ گامزن ہے۔
شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب، ساتھ موجود تھے آپ، نیا دن کو وقت دیا، بے حد شکریہ۔